یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے. آ گئے ہو روزے اج دس پہ ہو, اچھا ہن نمازاں یاد آ گئی نے, اگے کتنے ہوندے ہو, اچھا اگے تے کدی نہیں اٹھے, افطاری ٹائم پہنچ آئے ہو, تہاڈا بھی روزہ ہے. یہ وہ جملے ہیں جو ہم کستے ہیں ایک دوسرے پر. اللہ کا واسطہ ہے, میں نے ذکر کر دیا کہ آپ کا نیک ہونا, آپ کا مسجد کی طرف آنا, یہ خالصتاً اللہ کی توفیق ہے, آپ کی کوئی کمائی نہیں. جن لوگوں کو آپ مساجد میں اب دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا, اللہ کا واسطہ ہے, اگر آپ اپنے اعمال کا وزن کروانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے اعمال کی قدر کرے, تو انہیں ترچھی نگاہوں سے نہ دیکھیے گا. وہ انسان تو خود اتنا زیادہ باغی ہو گیا کہ ایک انسان اس رمضان کے مہینے میں اپنا محاسبہ کرے کہ کتنے ایسے کام ہیں جو خلاف شریعت ہیں, جو اللہ کی نافرمانی والے ہیں, جس کے اندر میرا اپنا کتنا دخل ہے. شیطان تو جکڑا ہوا ہے نا, شیطان جکڑا ہوا نا. اب کوئی بھی نافرمانی کروں تو شیطان کے کھلنے کے بعد مجھے یہ پتا چلے کہ شیطان کے ساتھ مل کے کس کس نے کتنا حصہ ڈالا اللہ کی نافرمانی کرنے میں. تو آپ کو بعض دفعہ پتہ چلے گا شیطان تو شاید کب سے ہمارا کھتا چھوڑ چکا ہے, اس نے یہ دیکھا کہ میں ایک سجدے کی وجہ سے دھتکارا گیا تھا, یہ بدبخت شروع سے بے نمازی ہے, اس کے ساتھ رہ کے کیا فائدہ. وہ تو کب سے ہمارا کھتا شاید چھوڑ چکا, لیکن وہ جو اپنا نفس ہم نے اتنا کالا کر لیا تھا, شاید شیطان بھی ہم سے پناہ مانگتا ہو. اور نہیں یقین آتا تو رمضان کے مہینے میں دیکھ لیں. اب تو آپ کا عقیدہ ہے کہ شیطان جکڑے ہوئے ہیں, جی عقیدہ ہے, تو اب نافرمانیاں کیوں ہیں؟ اور جب قیامت کے دن شیطان کے ذمے کوئی بندہ کام لگائے گا نا, اللہ اس بدبخت نے مجھے گمراہ کیا تھا, میں تو مسکین سا بندہ, میں تیری مخالفت کہاں کر سکتا تھا, یہ بدبخت ابلیس اور شیطان ہے جس نے مجھے تیری نافرمانی پر ابھارا تھا, اللہ اسے پکڑ. تو وہ کیا کہے گا؟ ہاں مجھے نہیں, عزت کے ساتھ انی اخاف اللہ انی بریء منکم انی اخاف اللہ رب العالمین. اور بھائی مجھے ملامت نہ کرو معذرت کے ساتھ, یہ تمہارے اپنے معاملات ہیں, دل کالے ہو گئے ہیں تمہارے, وسوسہ تھوڑا سا آیا نہیں اور بھاگ پڑے خواہش کے پیچھے. میں بڑا ہوں یا اللہ بڑا ہے؟ میں نے تمہیں کیا کہا؟ ایک وسوسہ ڈالا اور کائنات کا رب تمہیں منع کرتا رہا, تم نے اس کی نہیں مانی, میری مان لی, میرے ذمہ ڈالتے ہو. بدبختی ہے تمہاری. سامعین محترم, اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے, اور اس کے جہاں اتنے زیادہ احسانات ہیں, ہم کسی ایک احسان کا بھی بدلہ چکانے سے تو قاصر ہیں. لیکن احسان کے اوپر احسان, احسان کے اوپر احسان, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کتنی محبت اور کتنی شفقت کرتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے اور برے اعمال سے بچنے کے لیے آزمائش کے طور پر اس دنیا میں بھیجا. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے خود چونکہ اس انسان کو تخلیق کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ ایک انسان انتہائی کمزور ہے. پھر یہ انسان اپنے کیے ہوئے وعدے کو, اپنے مقصد کو بعض دفعہ بھول بیٹھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی معافی کے لیے, اس کی بخشش کے لیے, اس کے درجات کی بلندی کے لیے, اس کی کامیابی کے لیے, اس کی توبہ کے لیے, اس کے رجوع کے لیے, اس کے استغفار کے لیے, اور اس کے جنت کے حصول کو آسان بنانے کے لیے کئی ایک ایسے مواقع مہیا کرتا ہے کہ جس کے اندر انسان تھوڑا سا کام کر کے, تھوڑی سی محنت کر کے بہت لمبے چوڑے اور بہت بڑے بڑے اجر اور درجات کما سکتا ہے. بات صرف اس امر کی ہے کہ ایک انسان کے اندر یہ ادراک اور یہ فکر اور یہ سوچ کہ اس انسان نے زندہ رہنا ہے یا مرنا ہے, اور اگر مرنا ہے تو مرنے کے بعد اس کی زندگی کا حساب لیا جائے گا اور اس نے کسی کو حساب دینا ہے. یہ شعور زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ اگر تو یہ شعور زندہ ہے تو اس شعور کا بیسیکلی زندہ رہنا اپنے آپ میں ایک نعمت ہے کہ اگر آپ کبھی کبھی اکیلے بیٹھے ہوئے یہ سوچتے ہیں اور سوچتے ہوئے آپ کبھی کبھی کپا جاتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں کہ انسان تو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے, تو نے کسی دن آگے بھی جانا ہے, تیرا پیدائش کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد تو نے حل نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا. اس شعور کا انسان کے ذہن میں بیدار رہنا اپنے آپ میں ایک نعمت ہے, کیونکہ یہ اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے, اسے یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ میرے بندے یاد رکھ تو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے.
پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جیسے اللہ تعالیٰ نے اتنے ایک معاملات انسان کے لیے آسان کیے ہیں، ان آسانیوں سے جب ایک انسان استفادہ نہیں کرتا، جب ایک انسان کو پیدائش کا مقصد بھول چکا ہے، شاید انسان کے ذہن سے یہ شعور بھی مر چکا ہے، وہ بیدار ہونا نہیں چاہتا، انسان کا ضمیر ہی مر چکا ہے، دل پر قفل اور تالے پڑ چکے ہیں، دل کالا ہو چکا ہے، دل کو الٹا کر دیا گیا ہے، تو یہ اللہ کی محرومیوں میں سے اور اللہ تعالیٰ کی لعنتوں میں سے ایک لعنت ہے کہ جس انسان کو تب بھی احساس نہ ہو۔ اور اسی کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا جب آپ علیہ السلام ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور آپ نے کہا آمین، دوبارہ کہا آمین، تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کے آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایسا امر ہے ہم نے پہلے نہیں دیکھا، یہ 3 دفعہ آمین کہنے کا کیا معاملہ تھا؟ ہم نے سنا کہ آپ نے کہا آمین، پھر آپ نے کہا آمین، پھر آپ نے کہا آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ آمین تو کسی دعا پر کہا جاتا ہے، یا کوئی انسان بد دعا کرے تو اس پر کہا جاتا ہے کہ جب اللہ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے آمین، یا اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ اب اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مختصر سے وقت میں کئی ایک چیزیں ایسی بیان کریں جس کا تعلق ہمارے اپنے عمل کے ساتھ ہو اور معاشرے کے ساتھ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتانی جبریل فقال، میرے پاس جبریل آئے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ممبر پر چڑھنے لگا تو پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو میرے پاس جبریل آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، میں جبریل بد دعا کر رہا ہوں، کیا من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فدخل النار فابعده اللہ، اللہ جو انسان جس کی سانسوں کے تسلسل کو تو نے اتنی دیر تک بحال رکھا کہ اس کی زندگی میں رمضان آیا، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، اسلام کی دولت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، یہ ساری نعمتوں کے باوجود اس کی زندگی میں رمضان آیا، یہ بدبخت انسان رمضان کا پورا مہینہ گزار گیا، رمضان نکل گیا، اپنی بخشش نہیں کروا پایا، اللہ ایسے انسان کو جہنم میں پھینک اپنی رحمت سے دور کر دے۔ دعا کون کر رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ اور اس دعا کے اوپر آمین کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے رحمت للعالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آمین، ایسا بدبخت اسی لائق ہے، یہ بدبخت کا دل کالا ہو چکا، سیاہ ہو چکا، یہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکا ہے، یہ اسی قابل ہے کہ یہ جہنم میں جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اسے رمضان کا بھی احساس نہیں ہے، اسے اس نعمت کا احساس نہیں ہے کہ اتنی بڑی نعمت اس کے پاس آئی ہے، اور جیسے رمضان میں داخل ہوا تھا ویسے ہی کالے کا کالا نکل گیا، یہ اس نے اپنے نامہ اعمال کو صاف نہیں کیا۔ دوسری دفعہ مجھے جبریل کہتے ہیں اللہ ایسا انسان جہنم میں جائے، تیرے رحمت سے دور ہو جائے، جس کی زندگی میں، سلامتی میں، عافیت میں، اس کی صحت میں، اس کی تندرستی میں، اس کے والدین اسے بڑھاپے کی حالت میں ملے۔ اب یہ جنت کے بالکل قریب تھا، وہ بوڑھے والدین اور کتنا جی سکتے تھے؟ 5 سال، 7 سال، 10 سال، وہ 10 سال، یہاں تو لوگ 80 سال گزار کے آ جاتے ہیں، اتنی محنت کرنے کے باوجود ان کو جنت نہیں ملتی، یہ بندہ 10 سال، 5 سال، 7 سال اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، جبکہ وہ اس کے اپنے گھر میں موجود تھی۔ ایسے انسان بدبخت اس قابل ہے کہ وہ جہنم میں جائے، تیری رحمت سے دور ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آمین، یہ اسی قابل ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے تیسری دفعہ کہا ایسا انسان جنت سے دور ہو اور تیری رحمت سے دور ہو کہ جس انسان کے پاس آپ علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود ہی نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام فرمایا آمین۔ تو یاد رکھیں، پہلا درس، یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، آپ پر بہت بڑی نعمت ہے، ایسے نہ جانے دیجیے گا۔ بدبختی اور محرومی تو ہے، اوپر سے آپ جبریل کی بد دعا کے مستحق بھی ٹھہریں گے۔ اسی کی تائید اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قد جاءکم شہر مبارک، صحابہ تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس ایک بڑا مبارک مہینہ آن پہنچا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے،
اور روزوں کو فرض کرنے کے بعد اللہ کی رحمت دیکھو، اس کی شفقت اور اس کا لطف دیکھو اپنے بندوں کے ساتھ۔ جہنم کے سارے تکریم کے لیے، اس رحمت کی اس مہینے کی تکریم کے لیے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں سارے معاملات کر لینے کے بعد من حرم خیرہ فقد حرم، جو انسان اس کی حرمت سے، اس کی رحمت سے محروم ہو گیا، بدبخت ویسے ہی محروم ہے۔ جانتے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر انسان کے اندر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کا بیان اور اس کا پورے کا پورا واضح مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان بھی کیا ہے کہ اکثر و بیشتر شیطان کے ذمے کام لگائے جاتے ہیں، اور جب قیامت کے دن شیطان کے ذمے کوئی بندہ کام لگائے گا نا، اللہ اس بدبخت نے مجھے گمراہ کیا تھا، میں تو مسکین سا بندہ، میں تیری مخالفت کہاں کر سکتا تھا، یہ بدبخت ابلیس اور شیطان ہے جس نے مجھے تیری نافرمانی پر ابھارا تھا، اللہ اسے پکڑ۔ تو وہ کیا کہے گا؟ ہاں مجھے نہیں، عزت کے ساتھ انی اخاف اللہ انی بریء منکم انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اور بھائی مجھے ملامت نہ کرو معذرت کے ساتھ، یہ تمہارے اپنے معاملات ہیں، دل کالے ہو گئے ہیں تمہارے، وسوسہ تھوڑا سا آیا نہیں اور بھاگ پڑے خواہش کے پیچھے۔ میں بڑا ہوں یا اللہ بڑا ہے؟ میں نے تمہیں کیا کہا؟ ایک وسوسہ ڈالا، اور کائنات کا رب تمہیں منع کرتا رہا، تم نے اس کی نہیں مانی، میری مان لی، میرے ذمہ ڈالتے ہو۔ بدبختی ہے تمہاری، اس سے بڑا حرمان کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے کہ ایک انسان اس رمضان کے مہینے میں اپنا محاسبہ کرے کہ کتنے ایسے کام ہیں جو خلاف شریعت ہیں، جو اللہ کی نافرمانی والے ہیں، جس کے اندر میرا اپنا کتنا دخل ہے۔ شیطان تو جکڑا ہوا ہے نا، شیطان جکڑا ہوا نا، اب کوئی بھی نافرمانی کروں تو شیطان کے کھلنے کے بعد مجھے یہ پتا چلے کہ شیطان کے ساتھ مل کے کس کس نے کتنا حصہ ڈالا اللہ کی نافرمانی کرنے میں، تو آپ کو بعض دفعہ پتا چلے گا شیطان تو شاید کب سے ہمارا کھتا چھوڑ چکا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ میں ایک سجدے کی وجہ سے دھتکارا گیا تھا، یہ بدبخت شروع سے بے نمازی ہے، اس کے ساتھ رہ کے کیا فائدہ، وہ تو کب سے ہمارا کھتا شاید چھوڑ چکا، لیکن وہ جو اپنا نفس ہم نے اتنا کالا کر لیا تھا، شاید شیطان بھی ہم سے پناہ مانگتا ہو۔ اور نہیں یقین آتا تو رمضان کے مہینے میں دیکھ لیں، اب تو آپ کا عقیدہ ہے کہ شیطان جکڑے ہوئے ہیں، جی عقیدہ ہے، تو اب نافرمانیاں کیوں ہیں؟ اب اللہ کی بغاوتیں کیوں ہیں؟ اب لوگوں کا دل کیوں نہیں کرتا نماز کے لیے اٹھنے کے لیے؟ اب لوگ کاروبار کیوں نہیں چھوڑتے؟ اب لوگ یہ ارادہ کیوں نہیں کر رہے کہ مجھے مرنا ہے اور میں نے اپنا حساب دینا ہے؟ اب توبہ اور استغفار کیوں نہیں کر رہے؟ اب اپنا پچھلا سارے کا سارا نامہ اعمال وہ صاف کیوں نہیں کرواتے؟ وجہ یہ ہے دل کالے ہو چکے ہیں صاحب، ہم خود شیطان بن چکے ہیں۔ وہ ایک اہم بہانہ ہے، وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، وہ جی شیطان کروا دیتا ہے، جی میری کیا مجال ہے، جی اللہ کے آگے میری کیا مجال ہے۔ یہ صرف آپ اس کا محاسبہ کریں گے، اصل میں اس رمضان کے شروع ہے، ابھی دوسرا روزہ ہے نا، آپ اپنا محاسبہ کریں گے کہ اب بھی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، شیطان تو کوئی نہیں ہے، وہ انسان تو خود اتنا زیادہ باغی ہو گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے آواز لگا رہے ہیں فرشتے، یا باغی الخیر اقبل، جو ہمیشہ نیکیاں کرتا رہا، ہمیشہ اللہ کی بغاوت سے بھاگتا رہا، ہمیشہ اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا رہا، ہمیشہ اللہ کو راضی، اقبل، تیرے لیے تو موسم بہار آ گیا، اور آ بھاگ، تیرے درجات بلند ہوں گے۔ یا باغی الشر اقصر، اور اللہ کے باغی انسان اور اللہ کے ساتھ بغاوتیں کرنے والے اور اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن، اقصر، حیا کر، شرم کر، اب تو بچہ، اب تو چھوڑ دے، اب تو مہینہ رحمتوں والا، جہنم کے دروازے بند، تو پھر بھی اپنے آپ کو سب کے سامنے کھلے عام کہتا ہے، یہ دیکھو جہنمی دیکھنا، یہ دیکھو جہنم کے دروازے بند، اقصر، شرم کر، کم کر، اب تو اللہ کی طرف پلٹ، اللہ کی طرف لوٹ، اللہ کا واسطہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ سارا کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے اس کا تعلق آپ کے اخلاص کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کس کو بدلتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یہ کیا ہماری ہمت ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ہے، میں کون آپ کون، ہم تو ضعیف اور کمزور لوگ ہیں، ہماری ہمت ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے کہا تھا، معاذ واللہ انی احبک، معاذ اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کتنا بڑا ٹائٹل ہے، اس کے ساتھ اس محبت کی دلیل، معاذ اگر جانتے ہو نا، یعنی میری محبت کو تم تسلیم کرتے ہو، اور میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے ایسا عمل بتاؤں
وہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی میرے ساتھ ہو. معاذ تجھے ایک وصیت کروں؟ جی یا رسول اللہ. کہا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ پہلے بتا رہا ہوں، وصیت بعد میں کر رہا ہوں. جی یا رسول اللہ. کہا جب بھی نماز پڑھو تو نماز کے بعد کبھی ساری زندگی معاذ یہ دعا نہ چھوڑنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. معاذ کبھی بھی زندگی میں نماز کے بعد یہ کلمات نہ چھوڑنا. کیا مطلب تھا؟ رب اعنی علی ذکرک، اللہ تو میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کروں، و شکرک، تو میری مدد کر کے میں تیرا شکر ادا کروں، و حسن عبادت، تو میری مدد کر کے میں بہترین طریقے سے تیری عبادت کروں. میں کون؟ میں کچھ بھی نہیں اللہ. جب اخلاص کے ساتھ آپ اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ کالے کرتوت، کتنے ایسے اندھیروں والے معاملات ہیں تو جانتا ہے، ہو گئے بال سفید ہو گئے، دل کالے رہ گئے، اللہ چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، نافرمانیاں کر کر کے. آج تک تو نے میرے منہ سے نوالا نہیں چھینا، آج تک تو نے میرے دل کو دھڑکن کو بند نہیں کیا. میں رات کو نافرمانی کر کے سویا، صبح تو نے میری روح کو واپس کر دیا، میرے حصے کا رزق میرے گھر میں پہنچایا. اللہ بڑا ہو گیا، آ گیا ہوں اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہوں. ایسے انسان سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کریں. اگر آپ بدلنے کے نیت ہی نہیں کر چکے، آپ چاہتے نہیں ہیں کہ بدلیں، یقین مانیں ایسے لوگوں کو اللہ بدلہ نہیں کرتے. رمضان آئے گا، آپ رسمی طور پر رمضان گزاریں گے، روزہ رکھیں گے، افطاریوں کے مزے لیں گے، اور آخری عشرے میں اس کو عید کی تیاریوں میں گزار کے وہ گیا چل. اللہ کے ہاں بدبخت لکھے جائیں گے. اس لیے نیت کریں، اللہ جو ہوا سو ہوا. آ گیا ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں، کر بھی تو کیا سکتا ہوں. اور جو نیک ہیں وہ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ وہ خود نیک ہیں، اللہ کی کرم نوازی ہے. وہ اور دعا کریں، اللہ ہمت دے، طاقت دے، میں تیرا کر سکوں، میں انسان ہوں، کمزور ہوں، نہیں کر سکتا. لہٰذا اس میں ایک سبق یہ تھا. اور اگر آپ اس طرح کا معاملہ کریں گے تو اس کے فضائل اور مراقب ڈھیر سارے. آپ اگر اس مسجد میں ابھی نظر دوڑائیں گے نا اپنے دائیں بائیں یا اپنے گھروں میں، یقین مانیں کتنی ایسی پرنور شکلیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تاللہ، اللہ کی قسم، قبر والوں سے اگر پوچھا جائے تمنو، کوئی ایک خواہش دنیا کے لیے واپس آ کے کوئی ایک کام کرنا چاہو یا تمہیں زندگی مل جائے دوبارہ دنیا کی، کوئی ایک خواہش بتاؤ جس کو پورا کیا جا سکے. اللہ کی قسم، وہ محبتوں والے بیٹے، وہ مال جس کے لیے اس نے ساری زندگی لگا دی، وہ گھر والی جس سے اس کی بڑی محبت تھی، وہ بیٹیاں جس نے اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی ڈولیاں رخصت کی تھی، وہ 200 یار جن کے ساتھ وہ ساری رات اور سارا دن بیٹھتا تھا، سب کچھ اسے بھول جائے گا. امام ابن جوزی کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ تمنا کرے گا ایک دن رمضان کا مل جائے، باقی سب کچھ نہیں چاہیے، ایک دن رمضان کا مل جائے، ایک دن بس. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے میسر کر دیا، بن مانگے میسر کر دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ بیٹھے اور تعجب کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ بھائی کیا بات ہے، ایسا تعجب کر رہے ہو، بڑا عجیب سا معاملہ ہے آپس میں، یار یہ پتہ نہیں کیا بات، تعجب کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو 2 بندے آپ جانتے ہیں نا، یہ 2 بھائی مسلمان ہوئے تھے. ہاں اب 2 بھائی اکٹھے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک میری طرح کا سست انسان، فرض نمازیں مسا مر کے بڑی مشکل سے، شاید جماعت کے ساتھ، نفلی نمازیں نہیں ہیں، صدقات نہیں ہیں، خیرات نہیں ہیں، اور ایک انسان نیک، تہجد گزار، عبادت گزار، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، حتیٰ کہ مجاہد. پھر وہ اللہ کے نبی کے ساتھ نکلا، جہاد میں شہید ہو گیا. کتنا بڑا اجر ہے. ایک اللہ کے نبی کا صحابی ہو، پھر نیک عمل کرتا ہو، پھر اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہو، پھر صدقات اور خیرات ہوں، پھر حج اور عمرے ہوں، پھر اللہ کے نبی کی معیت میں جہاد کرے اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے. کتنا بڑا درجہ ہے. اس کے اگلے سال یہ سست آدمی یا جو نیک اعمال میں تھوڑا سا ڈھیلا ڈھالا اور بڑا کم سا، یہ بستر مرگ میں بیمار ہونے کے بعد فوت ہوتا ہے. حضرت طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو
بعد میں فوت ہوا نا، وہ جس کو ہم کہتے تھے اس کے اتنے عمل نہیں ہیں، دونوں کو جنت پہ روکا گیا ہے دروازے پہ، اور اس بھائی کو پہلے بلایا گیا ہے اور شہید کو روک لیا گیا، اور کچھ دیر کے بعد شہید کو بلایا۔ تو ہم تعجب کر رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ شہید آدمی کو روک کے دوسرے بندے کو جنت میں بلا لیا گیا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ دوسرے کی زندگی میں رمضان آیا تھا؟ اس کی زندگی میں رمضان آیا، رمضان میں اس میں نمازیں پڑھی، جو نمازیں اور اذکار اس نے رمضان میں کیے، اللہ نے اسے شہید سے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ بعض دفعہ آپ شہادت کے رتبے پہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن شاید کئی شہیدوں سے بڑا اجر کما سکتے ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ رمضان۔ لیکن بڑی افسوس کی بات، ہماری یہ ترجیحات ہی نہیں ہے، ہماری یہ ترجیحات نہیں ہے، ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ڈھیر سارے ایسے اجر ہیں، ڈھیر سارے ایسے معاملات ہیں جو قرآن یہ اس رمضان کے فضائل کے حوالے سے ہیں، یعنی جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، آپ کے اجر کا معاملہ زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ واحد، اور اس کے بعد صبر، بعض علماء کہتے ہیں یہ دو ایسے معاملات یا دو ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ یعنی قیامت کے دن روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ اپنی عزت، اپنے مقام، اپنے شرف، اپنی عظمت، اپنی رفعت کے مطابق اپنے بندے کو نوازے گا، لیکن اس کا تعلق آپ کے اخلاص کے ساتھ ہے۔ آپ کا اخلاص کتنا تھا، آپ نے کس لیے رکھا تھا، اس کے اندر کیا اس کو فجور تھے نہیں تھے، تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ سارے کے سارے آپ کے اعمال ایک طرف پڑے ہیں اور شاید کہیں برائیوں کا پلڑا بھاری ہے، تو ایسے میں فرشتے ایک بہت بڑا اجر لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ اس کے روزے ابھی باقی ہیں، یہ تولنے والے، اور سب کے روزے رکھے جائیں، یا ہمارے برائیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کہیں ٹھہرو بھائی میرا حق ابھی رہتا ہے، میں نے ابھی اس کو روزوں کو نہیں تولا، تو اللہ تب تک اجر دیتا رہے جب تک وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری نہ ہو جائے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی، اس سے بڑا فضل کیا ہو سکتا، شرف کیا ہو سکتا؟ یہ تو اس کے فضائل تھے، مناقب تھے۔ اب جانتے ہیں روزہ چاہتا کیا ہے؟ یعنی اس سارے فضل، شرف، مقام اور اس کے فضائل سے ہمیں چاہیے کیا، مقصود کیا ہے روزے کا، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، وقال سبحانہ وتعالی واعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں احباب گرامی، اس رمضان کے اتنے فضائل اور شرف اور مناقب کا ایک مقصد ہے اور وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں، یہ ایک انسان کی زندگی میں کیسے آ جاتا ہے، ہمارے پریکٹیکل لائف میں اس کا کیا عمل دخل ہے، روزہ کیسے ایک انسان کی تربیت کرتا ہے، یہ ایک بیسیکلی پریکٹیکل ورکشاپ ہے۔ آپ کئی گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کے اوپر کئی ایک معاملات میں حجت قائم ہوتی ہے کہ آپ نے رمضان میں یہ کر لیا تھا، ہو گیا تھا، بعد میں آپ نے یہ ساری زندگی کی ایک سرکولیشن ہے اور پریکٹس ہے۔ آپ پچھلے سال سے ہر سال کے اندر ایک پریکٹیکل ورکشاپ کرتے ہیں، اس کے اندر تقویٰ کیسے اثر انداز ہوتا ہے اور پھر اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں اور متقی انسان کون ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ ایک خاص اعلان ہے، شاید پہلے ہم نے کبھی اس کو شروع نہیں کیا، بس دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک کا تعلق ہمارے اپنے کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق اعلان کے ساتھ۔ پہلی بات، اللہ کا واسطہ ہے، میں نے ذکر کر دیا کہ آپ کا نیک ہونا، آپ کا مسجد کی طرف آنا، یہ خالصتاً اللہ کی توفیق ہے، آپ کی کوئی کمائی نہیں۔ جن لوگوں کو آپ مساجد میں اب دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، اللہ کا واسطہ ہے۔ اگر آپ اپنے اعمال کا وزن کروانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے اعمال کی قدر کرے، تو انہیں ترچھی نگاہوں سے نہ دیکھیے گا، انہیں ایسے نہ دیکھیں کہ وہ محسوس کریں کہ ہم آ تو گئے ہیں، پتہ نہیں اب ہمیں کھا جائیں گے۔
یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے. آ گئے ہو روزے اج دس پہ ہو, اچھا ہن نمازاں یاد آ گئی نے, اگے کتے ہوندے ہو, اچھا اگے تے کدی نہیں اٹھے, افطاری ٹائم پہنچ آئے ہو, تہاڈا بھی روزہ ہے. یہ وہ جملے ہیں جو ہم کستے ہیں ایک دوسرے پر. اللہ کی قسم, کائنات کے نیک سے نیک ترین انسان کے اعمال کی قیمت اللہ کے ہاں تب کوئی نہیں جب وہ اپنے اعمال پر ناز کرتا ہے اور کسی کو حقیر سمجھتا ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے آپ کے اعمال کی؟ میرے اور آپ کے عمل ہیں کیا؟ ایک ایک رکعت میں 10 خیالات, اور 4 رکعتوں میں ہمارے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے رکعتیں کتنی پڑھی ہیں, اور ہم گھمنڈ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا تسی آ گئے ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے آیا ہو تو اس سے زیادہ اجر اس کے پاس ہو, اللہ نے اس کے سارے اعمال کو معاف کر دیا ہو, اور ہو سکتا ہے تیرے اعمال کو غارت کر دے. اللہ کا واسطہ ہے, انہیں جگہ دیں, انہیں موقع دیں, انہیں ساتھ ملائیں. آپ کی وجہ سے اگر کوئی بھی انسان اس مسجد سے یا کسی بھی جگہ سے بھاگ گیا, یا وہ فیڈ اپ ہو گیا, متنفر ہو گیا, آپ کی ہلاکت کے لیے یہ کام کافی ہے. کر لے جتنی عبادت پھر کرنی ہوتی ہے, آپ کی ہلاکت کے لیے یہ کافی. نمبر 2, جو بچے آپ کے مسجد میں مصلی پر کھڑے ہیں, ان کو مصلی پر کسی وڈیرے نے کھڑا نہیں کیا, نہ کسی وڈیرے کے کھڑا کرنے کی ہمت ہے. اس کو مصلی پر کھڑا کیا ہے اس قرآن نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کی پاسداری نے, کہ آپ مجبور ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, بزنس مین ہیں, کچھ بھی ہیں, جب تک وہ اللہ اکبر نہیں کہے گا تو نے اللہ اکبر نہیں کرنا. یہ اس لیے کہ تجھے پتہ چلے کہ اس کا مقام کیا ہے, اس کو مقام دیں. بچوں کے سامنے اس کی عزت کیا کریں, بچوں کو پتہ چلے, یا بچے آپ سے کہیں بابا میں نے بھی حفظ کرنا ہے, جوتے کی نوک پہ نہ رکھا کریں. اکثر و بیشتر آخری ایام میں حافظوں کی جو تذلیل ہوتی ہے پیسے اکٹھے کر کے, اللہ کا واسطہ ہے کچھ بن مانگے بھی کر دیا کریں, کچھ آپس میں بھی رکھا کریں. ہم ترلے کرتے ہیں لوگوں کے, اور پھر بتانا پڑتا ہے حافظوں کے لیے. اب وہ حافظ صرف اور صرف اس کا دل کرتا ہے زمین یہاں سے پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں, کہ میرے سامنے کہا جا رہا ہے حافظان پیسے دینا. اللہ کا واسطہ ہے اس کی عزت کا خیال کریں, اس کے شرف کا خیال کریں. آپ نے کچھ کرنا ہے تو ایسے کریں کہ محلے میں ڈھنڈورا نہ پیٹیں, اور آپ کا اس کے ساتھ تعلق, اس کے ساتھ بات کرنے کا انداز, اس کے ساتھ بیٹھنے کا, اس کے مواسات کا معاملہ اس طرح کا ہو کہ آپ کے بچے گھر جا کے کہیں ابا جان یہ کون تھا, آپ اتنی عزت کے ساتھ پیش آ رہے تھے. حافظ صاحب تھے. بیٹا آپ کو نہیں پتا اس کو اللہ کا قرآن یاد ہے. بابا میں بھی کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہمارے ہاں جب یہاں سے نکلتے ہیں تو بیٹا یہ ذہن بنا کے جاتا ہے کچھ بھی کر لوں گا, مزدور بن جاؤں گا, قاری مولوی نہیں بنوں گا. جس کی عزت اتنی ٹکے کی برابر نہیں ہے. اللہ کا واسطہ ہے اپنی نسلوں کو یہ دے کے جائیں. اور جو اعلان میں کرنا چاہتا تھا, ہم ہمیشہ آپ کی توجہ دلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اور امام بخاری نے اس کے اوپر باقاعدہ باب باندھا کہ ایک انسان کلمہ تب پڑھے جب اسے پتا ہو کہ اللہ کون ہے. پہلے جانے اللہ کون ہے, اس کی ذات کے بارے میں, اس کی صفات کے بارے میں, الوہیت کے بارے میں, ربوبیت کے بارے میں, اسماء و صفات کے بارے میں, اس کی توحید کے بارے میں, شرک کے بارے میں. پھر وہ کلمہ پڑھے گا تو اس کا مزہ الگ ہوگا. ایمانداری کے ساتھ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں, آپ کا بچہ فرسٹ ایئر میں ہے, سیکنڈ ایئر میں, میٹرک میں ہے, سائنس میں ہے, تھیوریز پڑھتا ہے, میتھمیٹکس میں ہے, آپ کی اکیڈمی میں سب کچھ ہے, کیا آپ کو یا آپ کے بچے کو توحید پتہ ہے, توحید کی اقسام پتہ ہیں, ان کے دلائل پتہ ہیں؟ اللہ کا واسطہ ہے اپنے بچوں پر ایک احسان کر کے جائیں, انہیں توحید سکھا کے جائیں, انہیں دین سکھا کے چلیں. آپ ان کو فقہاء علماء نہیں بنانا چاہتے, آپ مدرسے میں داخل نہیں کروائیں, اس کا عقیدہ تو ٹھیک کر کے جائیں, اسے اللہ کا تعارف تو کروا کے جائیں. یہی بچہ آپ کا گریبان پکڑ کے کہے اللہ مجھے نہیں پتا تھا تو کون ہے, مجھے پیسہ دکھایا گیا کہ یہ پیسہ تیرا باپ ہے, ماں ہے, تیرا خدا ہے, میں اسی کے پیچھے بھاگتا رہا, میں نے اس کے لیے نہیں حلال دیکھا, نہیں حرام دیکھا, نہیں تیری کبریائی دیکھی, نہیں تیری عزت دیکھی, میں نے آج تک تیرے بارے میں پڑھا ہی نہیں. اس کے ذمہ دار یہی لوگ, مجھے نہیں بتایا گیا, مجھے کہا گیا ایک دفعہ پڑھ لیا بس کافی ہے, مکمل قرآن مکمل کیا جی ناظرہ میرے بچے نے. کس کے پاس؟ ملے کی خالہ کے پاس. تجوید آتی ہے. اللہ کی قسم قرآن کو پڑھتے ہوئے کئی ایسے لحن ہیں, یعنی ایسی غلطیاں ہیں, اگر وہ پڑھیں تو خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جاتا ہے.
بعض उलमा कहते हैं वो कुफर है, दायरे इस्लाम से ही बंदा खारिज हो जाता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया कि बेटा आप कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ तो आप बेटा काफिर हो जाओगे ना। हमारे बच्चे ने कुरान पढ़ा हुआ है, नाजरा सिखाया कहाँ है? अल्लाह का वास्ता है, हमने सिर्फ ये 10 से 12 दिन, और उसकी भी वजह एक ये थी, मुझे अहबाब ने कहा कि ज़ोहर के वक़्त बाज़ार में रश कम होता है, 12 बजे तक तमाम कॉलेजेस और स्कूल से छुट्टी हो रही है, लिहाजा आप इसको स्टार्ट करें। हमने वो ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद सिर्फ 30 मिनट का एक शॉर्ट कोर्स तैयार किया, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे अल्लाह की तौहीद की, कि उसकी कितनी अक़साम है, आप अपने मुआशरती अंदाज में आप ज़िंदगी गुजारते हुए किन किन जगहों पर शिरक हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें तौहीद में आती हैं, ताकि आप सारी ज़िंदगी शिरक और तौहीद की डेफिनेशन न भूलें। आप आम मामलात में भी कम से कम तौहीद का तो पता चलेगा। या अपने बच्चों को कोशिश करें, ख़ुद भी बच्चों को भी, उन्हें कहें पुत्र ये 15 दिन तेरी एकेडमी है, स्कूल से आ गया ना, 15 दिन वहाँ जाके बैठ जाओ, ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा बच्चों पर, बहुत बड़ा एहसान होगा। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे हम बैठेंगे अभी। आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम और पता दे के जाएंगे और 7,000 रुपया दे के जाएंगे। अब ये एक अलग बहस है कि आपने 1,000 रुपया क्यों रखा है। वो इसलिए कि 1,000 रुपये के लिए कम से कम 3 दिन तो आएगा। अब 3 दिन आएगा तो अगले दिन मैं इंशाल्लाह खुद बिठा लूँगा अल्लाह के तौफीक के साथ, वो 3 दिन 1,000 के लिए आएगा। चौथी बात यह है कि ये कोई इल्म बेचने वाला मामला नहीं, मतलब आप समझे कि अच्छा जी 1,000 रुपया है, आप अगर नहीं देना चाहते तो सिर्फ 1,000 रुपये के लिए वापस ना जाइएगा, जो नहीं देना चाहता वो ना देगा तो हम उसे वैसे भी बैठने का कहेंगे, वो आके उसमें रजिस्ट्रेशन करवाए। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ और अल्लाह की तौफीक के बाद पूरे वसूख से ये बात कहता हूँ, आप इस 15 दिनों के बाद अल्लाह की तौहीद को समझ जाएंगे, रोज़मर्रा आपको ये पता चल जाएगा ऐसा किया तो मुशरिक हो जाऊंगा, ये बात तौहीद से ताल्लुक़ रखती है, ये शिरक से है। आपका अकीदा पाक हो जाएगा और सारे के सारे अमाल का दारोमदार और वज़न सिर्फ अकायद की बुनियाद पर होगा। रत्ती बराबर राई के दाने के बराबर शिरक पाया गया, अल्लाह खाक का ढेर बना देगा, अमाल का वज़न नहीं करेगा। लेकिन हमें पता ही नहीं है, हम अमाल करते जा रहे हैं, उन्हीं अमाल के अंदर हम शिरक कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं है। तो अल्लाह का वास्ता है अपने बच्चों पर इतना एहसान ज़रूर करें, इतना ध्यान उन पर चढ़ाएं। एक रमज़ान उन्हें कहें कि ये 15 दिन है पुत्र, बस 15 दिन मेरी लाज रखते हुए ये 15 दिन चला जा और सीख क्या, फिर 15 दिन बाद वो आपको खुद बताएगा, आप खुद कहेंगे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे का अकीदा ठीक हो गया। इख्तलाफ मामलात हैं, वो आप अपने इख्तलाफात बाद में उलमा से डिस्कस कर सकते हैं। हम दुआ करते हैं, वक़्त कम है लेकिन मुझे इंतज़ामिया ने इजाज़त दी है कि रमज़ान में आप थोड़ा सा वक़्त ले सकते हैं। अब आप भी खड़े हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब के अमाल को कबूल फरमाए। रमज़ान का महीना है, अब आप मुझे दुआ का कहते होते हैं और सच्ची बात है, शायद इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एक पर्दा हायल है। जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहनु कौमुन मसाकीन लौला सित्रुल्लाहि लफ्तदहना। आप शायद मुझे अच्छा समझते हैं, नेक समझते हैं, अल्लाह की कसम ये सिर्फ़ अल्लाह के पर्दे हैं और ये पर्दे चाक हो जाएं तो शायद मुझे आप अपने अंदर बिठाना गवारा ना करें। और मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ जिस अल्लाह ने मुझे इन पर्दों में रखा हुआ है, और सवाल करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हीं पर्दों में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के अमाल कबूल फरमा। अल्लाह तेरे बंदे हैं, भूले हुए थे, तेरे दर पे आ गए हैं, तो हमें कबूल करके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह हर उस शख्स ने जिसने मुझ पर मेहनत की, अल्लाह हर उस शख्स ने जिसने मेरे ऊपर मेहनत की, मेरा ख्याल रखा, मेरे मामलात का ख्याल रखा, इन सारी इज़्ज़तों में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, उनके दराजात कबूल फरमा, अल्लाह उनकी इन कोशिशों को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के नेक अमाल कबूल फरमा। अल्लाह मेरे वालिदैन को माफ़ फरमा,
اللہ میری ہر خیر میں ان کو شریک فرما، اللہ میری ہر خیر میں ان کو شریک فرما، اللہ میرے گناہ اور میری نالائکیوں کا مواخذہ ان سے نہ کرنا، اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرما، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ ٹوٹی پھوٹی باتیں لے کے تیرے سامنے آئے ہیں، اللہ تیری قدر اس طرح نہیں کہ جس طرح کرنی چاہیے تھی، اللہ تو پھر بھی ہماری عبادات کو قبول فرما، اللہ تو رحیم ہے، ہم پر رحم فرما، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ تیرا بندہ نواز اللہ دین دار انسان ہے، اللہ ہم اسے جانتے ہیں، قریب سے جانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں اس کے حق میں اچھی گواہی پیش کرنے والے، اللہ تیری رحمت کا محتاج ہو چکا، اللہ تو شفا دینے والا ہے، اللہ تو شفا دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ اپنی رحمت سے اسے شفا عطا فرما، اللہ صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما، اللہ جو بھی بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما، اللہ کتنے ایسے چہرے ہیں جنہیں ہم نے اس رمضان میں نہیں دیکھا، اللہ وہ مٹیوں تلے چلے گئے، اللہ تیرے حضور پیش ہو گئے، تیری رحمت کے طلبگار اور محتاج ہے، اللہ ان کو معاف فرما، اللہ ان کو معاف فرما، اللہ ان کی قبروں کو وسیع فرما، اللہ ان کی قبروں کو وسیع فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ہم سب کی عبادات کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم